پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیٹ پر پتھر باندھنا۔ کیسے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی زندگی کے سب سے مشکل لمحوں میں بھی صبر اور رضا کی مثال قائم کی۔ جانے وہ لمحے جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پیٹ پر پتھر باندھ کر ہمیں سچا فکر اور اللہ کے سامنے عاجزی کا درس دیا۔ جانیے اس عظیم قربانی کے پیچھے کی کہانی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے پیارے بندوں کو کس طرح آزمانا چاہتا ہے؟ وہ کبھی خوف، بھوک، مصیبت یا جان و مال کی قربانی لے کر اپنے بندوں کی وفا اور اخلاص کا امتحان لیتے ہیں۔ جو لوگ ان امتحانوں میں ثابت قدم رہتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہو کر انہیں اپنی بے شمار رحمتوں سے نوازتے ہیں۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو ایک ایسا واقعہ سنائیں گے جس سے آپ کی آنکھوں میں نمی اور دل میں ایمان کی تازگی آ جائے گی۔ یہ واقعہ ہمارے پیارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کا ہے، جب آپ نے بھوک کی شدت سے نجات پانے کے لیے اپنے پیٹ پر پتھر باندھنے کی سنت ادا کی۔ ایک ایسا عمل جو آج فلسطینی مسلمان بھی اپنانا فخر سمجھتے ہیں، لیکن اس کے علاوہ بھی بہت سے ایسے واقعات ہیں جہاں ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بے شمار تکالیف برداشت کی اور ہر موقع پر کمال صبر کا مظاہرہ کیا۔ ناظرین، یہ ویڈیو آپ کے ایمان کو مزید پختہ کرے گی اور آپ کو اپنے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صبر و شجاعت کے بارے میں کچھ ایسی باتیں سیکھنے کو ملیں گی جو آپ نے شاید پہلے نہیں سنی ہوں گی۔ تو اس ویڈیو کو آخر تک دیکھنا نہ بھولیں اور ہمارے ساتھ رہیں۔ ناظرین، ایک موقع پر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سوال کیا گیا، یا رسول اللہ، سب سے زیادہ ابتلا کس پر آتے ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، نبیوں پر، پھر جو نبیوں کے قریب ہوں، اور پھر ان سے قریب تر لوگوں پر۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نبیوں کے سردار تھے اور آپ کا مقام بے حد بلند تھا۔ اس مقام کے مطابق آپ پر بھی بہت بڑے ابتلا اور مصائب آئے جنہوں نے آپ کو شدید تکالیف پہنچائیں، لیکن ہر موقع پر آپ نے بے مثال صبر کا مظاہرہ کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مومن کے لیے دنیا میں ہر حالت میں بھلائی ہے۔ اگر اسے خوشی ملتی ہے تو وہ اللہ کا شکر ادا کرتا ہے، اور اگر اسے تکلیف پہنچتی ہے تو وہ صبر کرتا ہے۔ ایک اور مثال ہمیں غزوہ خندق کے دوران دیکھنے کو ملتی ہے۔ سن ہجری 627 میں مشرکین مکہ نے مسلمانوں کے خلاف جنگ کا ارادہ کیا۔ ابو سفیان نے قریش، دیگر عرب قبائل اور یہودیوں کو جنگ پر آمادہ کیا اور ایک بڑی فوج جمع کی، لیکن مسلمانوں نے سلمان فارسی کے مشورے سے مدینہ کے گرد خندق کھود لی۔ یہ خندق کھودنے کا طریقہ ایرانیوں کا تھا اور یہ عرب میں پہلی بار استعمال ہوا۔ 1 ماہ تک محاصرے اور قریش کے بے شمار سپاہیوں کی ہلاکت کے بعد مشرکین مایوس ہو کر واپس لوٹ گئے۔ اس جنگ کو غزوہ خندق یا جنگ احزاب کہا جاتا ہے۔ احزاب کا مطلب ہے کئی قبائل کا اتحاد، جیسے آج کل امریکہ اور برطانیہ کی اتحادی افواج۔ اس جنگ کا ذکر قرآن کی سورہ احزاب میں کیا گیا ہے۔ جنگ احد کے بعد قریش، یہودی اور دیگر مشرک قبائل نے ایک معاہدہ کیا تھا کہ وہ مل کر اسلام کا خاتمہ کریں گے۔ اس کے تحت ابو سفیان نے قریش کے ساتھ معاہدہ کیا اور بنی نذیر کے یہودیوں کو بھی شامل کیا۔ پھر بنی نذیر کے نمائندے غطفان اور بنی سلیم جیسے قبائل سے مدد لینے گئے اور ان کو مسلمانوں کے خلاف جنگ کے لیے آمادہ کیا۔ یہ اتحاد احزاب کہلایا، جس میں ابو سفیان کی قیادت میں 10,000 سے زیادہ فوجی شامل تھے۔ ان میں 4,000 پیادے، 300 سوار، 1500 اونٹ سوار اور دیگر قبائل کے افراد شامل تھے۔ یہ بڑی فوج فروری یا مارچ سن 627 ہجری میں مدینہ پر حملہ کرنے کے لیے روانہ ہوئی۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دشمنوں کے بڑے لشکر کی آمد کی اطلاع ملی۔
تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے صحابہ کرام سے مشورہ کیا۔ اس موقع پر سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ عنہ، جو حال ہی میں مسلمان ہوئے تھے، نے ایک تجویز دی کہ فارس میں جب ہم کسی محاصرے کا سامنا کرتے ہیں تو ہم اپنے ارد گرد خندق کھود لیتے ہیں۔ یہ تجویز آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بہت پسند آئی اور فوراً اس پر عمل کرنے کا حکم دیا۔ مدینہ کے کچھ حصے پہاڑیوں، پتھریلی زمین اور کھجور کے باغات سے گھیرے ہوئے تھے جن سے حملے کا خطرہ تھا۔ کھلا حصہ ہی وہ تھا جہاں خندق کھودنے کا فیصلہ کیا گیا۔ اس کام کے لیے صحابہ کو 10 کے گروپوں میں تقسیم کر دیا گیا اور ہر گروپ کو 40 ہاتھ کی خندق کھودنے کا حکم دیا گیا۔ 3 ہفتوں کی مسلسل محنت کے بعد خندق مکمل ہو گئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود بھی صحابہ کرام کے ساتھ خندق کی کھدائی میں شریک رہے۔ کبھی کبھار جب کھدائی کے دوران زیر زمین چٹان رکاوٹ بنتی تو صحابہ کرام اسے نہیں توڑ پاتے تھے، تو آپ خود آ کر چٹان پر ضرب لگاتے اور وہ ٹوٹ جاتی۔ اس دوران سلمان فارسی بڑے جوش و جذبے سے کام کرتے رہے، جس پر انصار نے کہا کہ سلمان ہم میں سے ہیں، اور مہاجرین نے کہا سلمان ہم میں سے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا سلمان میرے اہل بیت میں سے ہیں۔ کھدائی کے دوران سلمان فارسی کے سامنے ایک بڑا سفید پتھر آ گیا جو وہ اور دیگر صحابہ نہیں توڑ پائے۔ آخر کار حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود تشریف لائے اور کلہاڑی سے ضرب لگائی، جس کے ساتھ ہی ایک چمک ہوئی اور پتھر کا ایک ٹکڑا ٹوٹ کر الگ ہو گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تکبیر بلند کی۔ دوسری اور تیسری ضرب پر بھی یہی واقعہ پیش آیا اور ہر بار آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تکبیر بلند کی۔ سلمان فارسی نے سوال کیا کہ آپ ہر بار بجلی کی طرح چمکنے کے بعد تکبیر کیوں بلند کرتے ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جواب دیا، جب پہلی بار چمک ہوئی تو میں نے یمن اور صنعاء کے محلوں کو فتح ہوتے دیکھا۔ دوسری چمک پر میں نے شام و مغرب کے سرخ قلعوں کی فتح کا منظر دیکھا، اور تیسری بار چمکنے پر میں نے دیکھا کہ کسریٰ کے محل ہماری امت کے ہاتھوں مسخر ہو گئے۔ بیشتر دنوں کی محنت کے بعد خندق مکمل ہو گئی، جو تقریباً 5 کلومیٹر طویل تھی، 250 2.5 میٹر گہری اور اتنی ہی چوڑی تھی کہ ایک گھڑ سوار بھی اسے جست لگا کر پار نہیں کر سکتا تھا۔ مسلمانوں کی تعداد تقریباً 3000 تھی جو جنگ میں حصہ لینے کے قابل تھے۔ ناظرین، غزوہ احزاب ہجرت مدینہ کے 5ویں سال پیش آیا، جب پورے عرب میں مل کر مدینے پر حملہ آور ہونے کا منصوبہ بنایا۔ اس اتحاد میں مشرکین مکہ، یہودی اور مختلف عرب قبائل شامل تھے جو اسلام اور مسلمانوں کو مکمل طور پر صفحۂ ہستی سے مٹانا چاہتے تھے۔ یہ جنگ مسلمانوں پر مسلط کی گئی تھی اور اس کی تیاری مسلمانوں کی جانب سے نہیں تھی۔ انہوں نے پہلے اس کے لیے ضروری وسائل جمع نہیں کیے تھے، نہ ہی انہوں نے جنگ کے نتائج کا تخمینہ لگایا تھا، بلکہ یہ جنگ صرف دشمنوں کی جانب سے مسلط کی گئی تھی۔ صحیح احادیث میں آتا ہے اس دوران مدینہ میں خوراک کی شدید کمی تھی۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کے پاس بہت کم کھانا ہوتا تھا اور وہ جو ملتا اس کو پرانے تیل میں پکا کر کھاتے تھے۔ کئی بار صرف کھجوروں پر گزارا کرنا پڑتا تھا۔ بسا اوقات 3 دن تک کوئی کھانے کی چیز میسر نہ تھی۔ اسی دوران آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دست مبارک سے کئی معجزات ظاہر ہوئے اور تھوڑے سے کھانے میں اتنی برکت آئی کہ اس سے سینکڑوں افراد کا پیٹ بھر گیا۔ ایک مشہور روایت سیدنا ابو طلحہ رضی اللہ عنہ سے آئی ہے، جس میں وہ بیان کرتے ہیں کہ ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بھوک کی شکایت کی اور اپنے پیٹ کھول کر دکھائے جن پر ایک ایک پتھر بندھا ہوا تھا۔ اس پر آپ نے اپنا شکم مبارک کھول کر دکھایا اور اس پر 2 پتھر بندھے ہوئے تھے۔ یہ روایت امام ترمذی نے کتاب الزاہد میں ذکر کی ہے، لیکن یہ حدیث ضعیف قرار دے دی گئی۔ تاہم غزوہ خندق کے دوران بھوک کی شدت کے سبب آپ کے پیٹ پر پتھر باندھنے کا واقعہ صحیح روایات سے ثابت ہے۔ سیدنا جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ سے مروی ایک طویل روایت میں ہے
کہ آپ نے کھدائی کے دوران اپنے پیٹ پر ایک پتھر باندھا تھا۔ جب غزوہ خندق کے دوران خندق کی کھدائی کی جا رہی تھی، ایک سخت چٹان سامنے آئی جسے کھودنا مشکل تھا۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے درخواست کی کہ وہ اس چٹان کو ہٹائیں۔ آپ نے خود اس چٹان کو کھودنے کے لیے اترنے کا فیصلہ کیا۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیٹ پر ایک پتھر بندھا ہوا تھا اور ہم سب 3 دن سے بغیر کھانے کے تھے۔ آپ نے کدال اٹھا کر اس چٹان پر مارا اور وہ نرم ہو گئی۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ سے کہا کہ وہ اسے صاف کریں۔ جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ نے اس موقع پر اپنی بیوی سے کہا کہ میرے پاس کھانا ہے، کچھ گوشت اور روٹی تیار کر لو تاکہ میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس پہنچا سکوں۔ جابر کی بیوی نے کھانا تیار کیا اور حضرت جابر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے لے کر حاضر ہوئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ سب صحابہ کو بلاؤ، اور جب سب صحابہ حاضر ہوئے آپ نے کھانا تقسیم کیا۔ اس کھانے میں ایسی برکت آئی کہ سب صحابہ شکم سیر ہو گئے اور کھانا بچ بھی گیا۔ آخر میں آپ نے جابر کی بیوی سے فرمایا کہ باقی کھانا تم خود کھاؤ اور باقی لوگوں کو تحفے کے طور پر بھیجو، کیونکہ وہ بھی بھوک سے پریشان ہیں۔ اس روایت میں غزوہ خندق کے دوران بھوک کی شدت اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیٹ پر پتھر باندھنے کا واضح ذکر ہے، جو آپ کی قربانی اور صبر کی ایک اور مثال ہے۔ ناظرین، اس روایت میں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کئی روز تک بغیر سحری اور افطاری کے روزے رکھتے رہے، اور جب صحابہ کرام نے بھی اس طرح روزے رکھنے شروع کیے تو آپ نے ان کو روکا اور فرمایا، تم میں سے کون ہے جو میری طرح ہے؟ مجھے اللہ تعالیٰ اپنی طرف سے کھلاتا اور پلاتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ آپ کو کھلاتا اور پلاتا ہے تو پھر بھوک کی شدت کی وجہ سے پیٹ پر پتھر باندھنے کی کیا ضرورت ہے؟ محدثین نے اس پر وضاحت دی ہے کہ بھوک اور پیاس نہ لگنا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اختیاری خصوصیت تھی۔ آپ جب چاہتے اس سے فائدہ اٹھا لیتے تھے اور مسلسل روزے رکھتے، مگر اس موقع پر آپ نے اس صفت کو استعمال نہیں کیا تاکہ امت کو تعلیم دی جا سکے اور آپ کا علم ایک نمونہ بن سکے۔ اس کے ذریعے صحابہ کرام کو بھوک و پیاس کی حالت میں بھی ثابت قدم رہنے کی حوصلہ افزائی کرنا مقصود تھا۔ اسی دوران عربوں میں یہ معمول تھا کہ وہ شدید بھوک کے احساس کو دبانے کے لیے پیٹ پر پتھر باندھ لیتے تھے۔ ایسے پتھر کو مشبع کہا جاتا ہے، یعنی وہ پتھر جو بھوک کے احساس کو ختم کر دے اور سکون کا احساس دلائے۔ بھوک کی شدت میں پیٹ پر پتھر باندھنے کی ایک وجہ یہ تھی کہ اس سے چلنے پھرنے میں کمزوری کا احساس کم ہوتا تھا۔ جب پیٹ خالی ہوتا ہے تو پیٹ پر کسی کپڑے کو باندھنے سے بے چینی میں کمی آتی ہے، کیونکہ پیٹ میں ہوا بھرنے کا امکان ہوتا ہے اور کمر کی جھک جانے کا خطرہ بھی بڑھ جاتا ہے۔ علامہ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے بخاری کو مذکورہ روایت کی شرح میں لکھا، پیٹ پر پتھر باندھنے کا فائدہ یہ ہے کہ جب پیٹ بھوک کی وجہ سے سکڑ جاتا ہے تو کمر کا جھکنا ممکن ہوتا ہے۔ اس صورت میں اگر پیٹ پر پتھر رکھ کر کپڑا باندھ لیا جائے تو کمر سیدھی رہتی ہے۔ فتح الباری، کسی واقعے کو سمجھنے کا صحیح طریقہ یہ ہے کہ اسے اس وقت کے حالات کے مطابق دیکھا جائے۔ آج بھی ہم دیکھتے ہیں کہ کھیتوں میں کام کرنے والے یا محنت مزدوری کرنے والے افراد اپنے پیٹ پر کپڑا باندھ لیتے ہیں تاکہ کام کرتے وقت تھکان کا احساس کم ہو سکے۔ یہ بات ان لوگوں کے لیے سمجھنا مشکل ہو سکتی ہے جو ایئر کنڈیشنڈ کمروں میں بیٹھ کر آرام دہ زندگی گزار رہے ہیں اور وافر مقدار میں غذائیں کھاتے ہوں۔ انہیں اس عمل کی حقیقت کو سمجھنے کے لیے 72 گھنٹے تک بھوکا رہنا پڑے گا، اور پھر سخت محنت کرنے کے بعد انہیں اندازہ ہوگا کہ پیٹ پر کپڑا باندھنے سے تکلیف میں کمی آتی ہے یا نہیں۔ آج ہمیں یہ سنت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غزہ کے لوگوں میں بھی دکھائی دیتی ہے۔ غزہ کے حالات سے کون واقف نہیں؟ حالیہ دنوں میں سوشل میڈیا پر غزہ کا
غزہ کے بچوں کی تصاویر اور ویڈیوز وائرل ہوئیں جن میں ان کے پیٹ پر بندھے پتھر صاف دکھائی دے رہے تھے، جو اس بات کا غماز ہیں کہ وہ بھی بھوک کی شدت کو کم کرنے کے لیے اس طریقے کو اپنانے پر مجبور ہیں۔ ناظرین، ہمارے پیارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی زندگی بھر بہت سے ناقابل بیان مظالم کا سامنا کیا، لیکن ان تمام مظالم کے باوجود آپ نے کبھی بھی رد عمل ظاہر نہیں کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیشہ صبر کا نمونہ پیش کیا۔ ایک موقع پر جب آپ خانہ کعبہ میں عبادت کر رہے تھے، مکہ کے لوگ آپ کی گردن میں پٹکا ڈال کر آپ کو کھینچنے لگے تاکہ آپ کا دم گھٹ جائے اور آپ کی آنکھیں باہر نکل آئیں۔ اس وقت حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے پاس آئے اور آپ کو ان لوگوں سے چھڑاتے ہوئے کہا، کیا تم ایک شخص کو صرف اس جرم میں قتل کرنا چاہتے ہو کہ وہ کہتا ہے میرا رب اللہ ہے؟ ایک اور واقعے میں جب آپ نماز پڑھ رہے تھے، آپ کی پیٹھ پر اونٹ کی اوجری رکھ دی گئی جس کا بوجھ اتنا تھا کہ آپ سر نہ اٹھا سکے۔ اسی طرح جب آپ بازار سے گزر رہے تھے، مکہ کے کچھ اوباش افراد آپ کے پیچھے آ گئے اور مسلسل آپ کو تنگ کرتے رہے اور آپ کو نبی ہونے کا طعنہ دیتے رہے۔ آپ کے گھر پر پتھر پھینکتے جاتے تھے اور باورچی خانے میں گندگی ڈالنے کی کوشش کی جاتی تھی۔ ایک دفعہ خانہ کعبہ کے قریب صفا پہاڑی پر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاموش بیٹھے تھے کہ مکے کے سردار ابو جہل وہاں سے گزرے اور آپ کو گالیاں دیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی گالیاں سنی لیکن کوئی رد عمل نہ دیا اور صبر کے ساتھ خاموشی کے ساتھ گھر کی طرف روانہ ہو گئے۔ مکہ کے کافروں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے خاندان کا سوشل بائیکاٹ کرنے کا فیصلہ کیا۔ اس معاہدے کے مطابق نہ تو کسی نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خاندان سے تعلق رکھنا تھا، نہ ان کے ساتھ خرید و فروخت کرنی تھی اور نہ ہی ان تک کوئی چیز بھیجنی تھی۔ اس معاہدے پر بڑے بڑے سرداروں نے دستخط کیے اور اسے خانہ کعبہ کی دیواروں پر آویزاں کر دیا۔ نتیجتاً آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے خاندان کو شیب ابی طالب میں محصور کر دیا گیا۔ اس دوران آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے ماننے والوں کو سخت بھوک اور افلاس کا سامنا تھا۔ بعض اوقات جانوروں کے درختوں کے پتے کھا کر گزارا کیا جاتا تھا۔ ایک صحابی نے بتایا کہ ایک دفعہ رات کے وقت ان کا پاؤں کسی نرم شے پر جا پڑا اور بھوک کی شدت کی وجہ سے وہ بغیر دیکھے ہی اس چیز کو کھا گئے اور بعد میں انہیں پتہ ہی نہ چلا کہ وہ کیا چیز تھی۔ یہ 3 سالہ محاصرہ اور قریش کا ظلم و ستم اس حد تک بڑھا کہ حضرت خدیجہ اور حضرت ابو طالب شیب ابی طالب کے ظلم سہتے ہوئے اس دنیا سے رخصت ہو گئے۔ ان تمام اذیتوں اور مظالم کے باوجود حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صبر و استقلال کا ایسا بے مثال نمونہ پیش کیا جو آج بھی تاریخ میں زندہ ہے۔ اسی دوران جب مکہ کے بچوں تک نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دشمنی شروع کر دی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مکہ کے باہر کسی نئے علاقے کی جانب نظر دوڑائی اور طائف جانے کا ارادہ کیا۔ طائف مکہ سے تقریباً 40 میل کے فاصلے پر ایک خوبصورت وادی ہے جس میں زرخیز باغات اور پہاڑوں کا منظر ہے۔ یہ عرب کا ایک طاقتور قبیلہ تھا اور یہاں مکہ کے سرداروں کی بھی رشتہ داریاں تھیں۔ طائف کے 3 بڑے سردار عبدیالیل، مسعود اور حبیب تھے جو قبیلہ ثقیف کے رہنما تھے۔ یہ تمام واقعات اور مظالم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صبر، عزم، حوصلے اور استقلال کا ایک گواہ ہیں، اور ان سب کے باوجود آپ نے کبھی بھی اللہ کی رضا سے پیچھے قدم نہ کیا۔ بعثت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے 10ویں سال شوال المکرم کے مہینے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فریضہ تبلیغ کی غرض سے طائف تشریف لے گئے۔ اس سفر میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ حضرت زید بن حارث رضی اللہ عنہ بھی تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہاں 10 دن رہے اور دین اسلام کا پیغام عوام و خاص تک پہنچایا۔
آپ نے علاقے کے معززین کے مکانات پر جا کر انہیں اسلام قبول کرنے کی دعوت دی، مگر سب نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی باتوں کو نظر انداز کیا۔ آخر کار آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم طائف کے 3 سرداروں عبد علیل، مسعود اور حبیب کے پاس گئے اور ان سے اپنے مقصد کا واضح طور پر اظہار کیا، مگر بدقسمتی سے ان سرداروں نے نہ صرف آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعوت کو رد کیا بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مذاق بھی اڑایا۔ ایک نے طنز کرتے ہوئے کہا، اگر اللہ نے تجھے نبی بنا کر بھیجا ہے تو وہ خانہ کعبہ کی بے حرمتی کر رہا ہے۔ دوسرے نے کہا، کیا اللہ کے پاس تجھ سے بہتر کوئی نہیں تھا جسے نبی بنا کر بھیجتا؟ اور تیسرے نے کہا، اللہ کی قسم میں تجھ سے بات نہیں کرتا، اگر تو سچ میں اللہ کا رسول ہے تو اس سے بحث نہیں کی جاتی، اور اگر تو جھوٹ بول رہا ہے تو میری شان نہیں کہ تجھ جیسے سے بات کروں۔ اس کے بعد ان سرداروں نے طائف کے اوباشوں اور آوارہ گردوں کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیچھے لگا دیا۔ یہ لوگ شور مچاتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو طائف کی گلیوں میں لے آئے اور پتھروں کی بارش شروع کر دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جسم مبارک خون سے رنگ دیا گیا، سر سے پاؤں تک خون بہنے لگا، نالین اور قدم خون میں ڈوب گئے۔ حضرت زید بن حارث رضی اللہ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حفاظت کے لیے آگے پیچھے دوڑتے رہے، لیکن وہ بھی پتھروں کی بارش سے بچ نہ سکے اور ان کا سر بھی لہو لہان ہو گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جسم پر خون بہتا رہا، اور جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بے ہوش ہو گئے تو حضرت زید آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اٹھا کر قریب کے باغ میں لے گئے۔ یہاں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی، جس میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی بے بسی اور مصیبتوں کا شکوہ کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا، اے اللہ، میں تجھ سے اپنی بے کسی کا شکوہ کرتا ہوں، یہ لوگ مجھے رسوا کرنا چاہتے ہیں اور اس کا شکوہ بھی تیرے سامنے کرتا ہوں۔ اے سب سے زیادہ رحم کرنے والے، اگر تو مجھ سے ناراض نہیں اور اگر تیری طرف سے عذاب نہیں تو مجھے کسی بھی تکلیف کی پرواہ نہیں۔ اے اللہ، میں تیری عافیت کے دامن میں پناہ مانگتا ہوں اور تجھ سے رحم کی امید رکھتا ہوں۔ جب تک تو راضی نہ ہو جائے میں تجھ سے مناجات کرتا رہوں گا۔ اس کے بعد جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سر اٹھایا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیکھا کہ ایک بادل آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر سایہ کیے ہوئے تھا، اور اس میں حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف فرما تھے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ نے آپ کی دعا سنی اور جو کچھ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا وہ سب سنا اور دیکھا۔ یہ میرے ساتھ ملک الجبال ہیں، اور اگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چاہیں تو وہ ان پہاڑوں کو آپ کے دشمنوں پر گرا کر انہیں ریزہ ریزہ کر سکتا ہے۔ ملک الجبال نے بھی کہا، مجھے اللہ نے بھیجا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو چاہیں حکم دیں، میں فوراً اس پر عمل کروں گا۔ آپ حکم دیں، میں مکہ کے دونوں پہاڑوں کو آپ کے دشمنوں پر گرا دوں۔ یہاں ایک آزمائش آئی۔ پہلی آزمائش یہ تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے صبر، برداشت اور تحمل کا مظاہرہ کیا جائے۔ دوسری آزمائش یہ تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جبرائیل اور ملک الجبال کی پیشکش کو رد کیا اور اپنے دشمنوں کو سزا دینے کے بجائے ان کی آئندہ نسلوں کی ہدایت کی دعا کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگر یہ لوگ ایمان نہیں لاتے تو مجھے ان کی نسلوں سے نا امیدی نہیں ہے۔ اللہ ان کی نسلوں میں ایسے لوگ پیدا کرے گا جو اس کی توحید کے قائل ہوں گے اور شرک سے بچیں گے۔ اس میں اللہ تعالیٰ کی حکمت اور رحمت کا مظاہرہ تھا۔ جہاں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دشمنوں کو سزا دینے کا موقع ملنے کے باوجود اللہ کی رضا کی خاطر انہیں چھوڑ دیا اور اللہ پر کامل بھروسہ رکھتے ہوئے
ان کو آئندہ مکہ کے مشہور سردار عتبہ اور شیبہ بن ربیہ نے نسلوں کے لیے ہدایت کی دعا کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مکی زندگی میں بے شمار مشکلات کے باوجود صبر کا دامن تھاما، اور مدنی زندگی میں دین کی اشاعت کامیاب ہوئیں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیشہ فکر و فاقہ اختیار کیا اور اس میں کوئی فرق نہیں آنے دیا۔ اللہ ہمیں بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مکمل اتباع کی توفیق دے، آمین یا رب العالمین۔ ناظرین، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو آپ سے گزارش کرتے ہیں کہ آپ ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ہی لگے بیل کے بٹن کو بھی پریس کر لیں۔ آپ کے پاس ہمارے آنے والی مزید معلوماتی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن بر وقت ملتا رہے۔ سبسکرائب کے ساتھ ساتھ ہماری ویڈیو کو لائک بھی کریں اور اپنی قیمتی رائے کا اظہار کامنٹس میں ضرور کریں۔ کامنٹس میں آپ اپنے سوالات بھی ہم تک پہنچا سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنی حفظ و امان میں رکھے، آمین۔